شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میں نے کلاس میں نئی آنے والی لڑکی سے کہا۔ زینب عمر۔ اس نے فوراً جواب دیا۔ جی؟ میں نے اس کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں حیرت دیکھ کر اس نے کہا، زینب عمر؟ تو میں نے کہا، او زینب عمر؟ اچھا، مگر آپ کی امی نے تو آپ کا نام امائمہ عمر بتایا تھا۔ پھر؟ میں نے اس پیاری سی بچی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جو تھوڑا توتلا کر بول رہی تھی۔ بس مجھے زینب نام پسند ہے اس لیے۔ مگر نام تو ایک ہی ہوتا ہے نا بیٹا، وہی جو امی ابو رکھیں گے۔ میں نے پیار سے کہا مگر وہ خاموش رہی۔ خیر میں بھی چپ ہو گئی۔ میں شروع میں آنے والے بچوں سے زیادہ پیار سے پیش آتی ہوں تاکہ وہ مانوس ہو جائیں۔ اگر شروع سے سختی کی جائے تو بچے بدظن ہو جاتے ہیں، پھر ان کو پڑھانا جو شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان کو استاد سے محبت ہو جائے تو پھر وہ خود بخود بڑھ چڑھ کر سبق یاد کر کے سناتے ہیں۔ خیر میں نے اس کا نام رجسٹر میں زینب ہی لکھا۔ نام دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور مسکرانے لگی، جیسے اس کی درینہ خواہش پوری ہو گئی ہو۔ آپ وہاں بیٹھ جاؤ بیٹا، پھر میں سبق سنوں گی آپ سے۔ جی باجی جی، کہتے ہوئے وہ دائیں تار میں بیٹھ گئی۔ مجھے اس کے توتلا بولنے پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ 6 سال کی بچی لگ رہی تھی، اور اس عمر میں بچے صاف بولتے ہیں۔ خیر وہ تھی بہت پیاری، بڑی بڑی آنکھیں اور گول سکارف چہرہ پہنے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ تم للو نا، اللہ جی کو بلا لے گا۔ مجھے امائمہ کی آواز آئی مگر سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ارم ہٹ جاؤ، آج میں اپنی جگہ پر بیٹھوں گی، مصباح کی آواز آئی۔ نہیں، ہر بار تم آگے بیٹھتی ہو، آج میں بیٹھوں گی، ارم نے نہایت غصے میں کہتے ہوئے اس کو دھکا دیا۔ وہ دھک سے کر کے نیچے گری۔ میں لڑکیوں کو پڑھتا چھوڑ کر باورچی خانے میں آ گئی تھی تاکہ سالن جلدی سے بنا لوں۔ میں گھر ہی میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں۔ باورچی خانے کی کھڑکی سے لان صاف نظر آتا ہے۔ میں کام کے ساتھ ساتھ ان پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ مصباح نے جوابی وار کر کے ارم کو دھکا دیا، جس سے وہ کچھ دور ہو گئی، اور مصباح فوراً اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ تم لدو نا، اللہ جی کو برا لگے گا۔ اس وقت پھر امائمہ نے مصباح کے سامنے آ کر کہا، آپ معاف کر دو، اللہ جی بھی آپ تو معاف تل دیں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ اب کہ اس نے ارم کے سامنے جا کر نہایت لجاجت سے کہا۔ ارم خاموش رہی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بہت تکلیف دیتے تھے، مدر آپ سب تو معاف تل دیتے تھے۔ اس نے تو تلا کر بولا تھا، مگر یہ بات مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے مصباح کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بار پھر کہا، آپ دونوں معاف تل دو پلیز، اللہ جی تو اچھا لگے گا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اتنی چھوٹی بچی اتنی پیاری باتیں کر رہی ہے۔ ارم اور مصباح دونوں خاموش تھیں۔ پھر ارم اٹھی اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی، اور اس ننھی سی بچی کی وجہ سے لڑائی ختم ہو گئی۔ امائمہ ادھر آؤ، میں نے وہیں سے آواز دی۔ وہ فوراً دوڑی دوڑی میرے پاس آئی۔ جی باجی، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ یہ شور کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ باجی وہ، اس نے بڑی سی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا دی۔ کیا وہ؟ میں نے پوچھا مگر وہ خاموش رہی۔ شاید ارم اور مصباح کی شکایت کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا جاؤ اور سب سے کہو شور نہ کریں، پڑھنے کی آواز آئے مجھے، میں نے کہا، اور پھر سے سالن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی واپس گئی اور سب کو پڑھنے کا کہہ کر خود بھی زور و شور سے پڑھنے لگی۔ چلو بچوں، آپ سب چھٹی کر لو، نماز پڑھ کر سب بچے گھر چلے جائیں۔ میں نے چھٹی دی تو سب بچے اٹھنے لگے۔ باجی ایک بات تلوں؟ امائمہ بچی میرے پاس آ کر بیٹھتی۔ ہاں بیٹا کہو، ڈرو نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ باجی اگر آپ مجھے صرف زینب ہی بلائیں تو؟
تو کیا؟ میں نے پوچھا۔ باجی مجھے یہ نام اچھا لگتا ہے۔ اچھا، مجھے حیرت تو ہوئی مگر میں خاموش رہی، کیونکہ باجی ہمارے نبی کی بیٹی کا نام تھا۔ اب کہ اس نے نظریں اٹھا کر اعتماد سے کہا، نبی کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آئی۔ چلو ٹھیک ہے، آئندہ سے تمہیں زینب ہی بلاؤں گی۔ اب خوش؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کو جواب دیا تو وہ خوش ہو گئی۔ زینب بچی ہمیشہ مجھے حیران کر دیتی تھی۔ مجھے اس کی ماں پر رشک آتا تھا جو اپنی بچی کی اتنی اچھی تربیت کر رہی تھی۔ اس کے دل میں شروع ہی سے اللہ تعالیٰ کی محبت بٹھا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ میں جب بھی زینب کی باتیں سنتی تو دل سے دعا نکلتی۔ ماشاءاللہ زینب بہت پیاری بچی ہے، بہت شوق اور لگن کے ساتھ پڑھتی ہے، اور اس کی باتیں تو اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ دل چاہتا ہے بس سنتے ہی رہو۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی زینب کی امی سے کہا، جو مجھ سے اس کی پڑھائی کی کارکردگی پوچھنے آئی تھی۔ زینب نام سن کر وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی اور پھر بولی، جی خاندان والے بھی اس کی باتوں پر بہت پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ بھی زینب جیسی لگ رہی تھی، خوبصورت، معصوم اور ہر بات پر مسکرانے والی۔ اچھا، اسے اتنی خوبصورت باتیں آپ سکھاتی ہیں؟ میں نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کہا، ابا اسے سکھاتے رہتے ہیں زیادہ تر، انہوں نے جواب دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں سب کے بچوں کو ایسے ہی باتیں سکھاؤں جیسی زینب باتیں کرتی ہے، میں نے چائے کا کپ ان کو دیتے ہوئے کہا۔ اس لیے ضروری ہے بچے کہ آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت بھری ہو، انہوں نے سادگی سے کہا، مگر میں شرمندہ ہو گئی۔ جب تک عمل نہ ہو بات میں اثر نہیں ہو سکتا، یعنی جب تک آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہی نہ ہو، آپ کی بات کا اثر بھی نہیں ہوگا یا کم ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کی بات دل تک پہنچتی ہے، ویسے بالکل آپ کوشش کریں دل کو دوسری محبتوں سے صاف کر کے پھر اللہ سے اللہ کی محبت مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور سنیں گے۔ چائے کا کپ پکڑتے ہوئے انہوں نے کہا، میرے منہ سے بے اختیار انشاءاللہ نکلا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں انسان کے دل کی طرف دیکھتا ہوں، پھر جب میں اس سے کسی اور کی محبت نہیں پاتا تو اس کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں، یعنی ہم اپنے دلوں سے دنیا کی اور غیر اللہ کی محبت نکال دیں، پھر اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کریں گے۔ ان کی بات میں اتنا اثر تھا کہ میں دھنگ رہ گئی۔ دیکھیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، تو اب تک ہم کتنے گناہ کر چکے ہوں گے، یعنی ہمارا دل کتنا سیاہ ہو چکا ہوگا۔ تو جیسے گندے برتن میں ہم دودھ نہیں ڈالتے، ویسے ہی گندے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت نہیں ڈالتے۔ کتنی ہی خوبصورت بات انہوں نے کہہ دی تھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ نہایت درد سے بول رہی تھی، اور ان کا کہا ایک ایک لفظ میرے دل پر نقش ہو رہا تھا۔ لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، گندے دلوں کو صاف کرنا بہت آسان ہے، صرف ایک ندامت کا آنسو میری آنکھوں سے ٹپکنے لگا اور میں یک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ میں کوشش کرتی ہوں، بیانات سنتی ہوں، مگر پھر بھی بہت جلدی بدل جاتی ہوں۔ مطلب کبھی اللہ رب العزت سے بہت قریب ہو جاتی ہوں اور کبھی بہت دور۔ میں سمجھ گئی اب مجھے کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ اللہ سے محبت کا رشتہ قائم رکھنا ہے، اگر ٹوٹ بھی جائے تو دوبارہ جوڑ لینا ہے۔ چلے اب میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، انہوں نے چائے کا کپ واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں اچانک ہوش میں آئی، ارے نہیں آپ بیٹھیں، یہ چائے تو پیتی جائیں۔ میں اٹھ کے کھڑی ہوئی، ٹھنڈی ہو گئی ہے، وہ مسکرائیں۔ اوہ میں گرم کر کے لے آتی ہوں، آپ بس تھوڑا انتظار کر لیں۔ میں جلدی سے چائے کا کپ لے کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔